सन 3 ہجری میں غزوہ احد واقع ہوا۔ اس کا نام احد اس لیے ہے کہ یہ احد پہاڑ کے دامن میں لڑا گیا جو چند کلومیٹر دور ہے مرکزی مدینہ منورہ سے، اور تو چونکہ کم و بیش اس وقت جو مرکزی علاقہ تھا اب وہ مسجد نبوی اور اس کے اطراف کا علاقہ ہے۔ اس جنگ میں بنیادی طور پر یہ ہوا کہ مسلمان بدر کے مقابلے میں اپنی تعداد جنگی ہتھیار کے ساتھ زیادہ بہتر حالات میں تھے، اور جنگ کی تیاری بھی انہوں نے کر رکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے مسلمان بہتر حالات میں تھے، لیکن کفار قریش کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے کم و بیش 3 گنا تھی۔ اب جب یہ صورتحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو جنگی حکمت عملی ہوتی ہے جسے وار اسٹریٹجی کہا جاتا ہے، اس کے تحت عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستوں کو مختلف جگہوں پر تعینات فرمایا، اور ایک دستہ جو 3 اندازوں کا بڑا اسپیشلسٹ دستہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، 3 اندازوں پر مشتمل 50 افراد پر مشتمل دستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اس گھاٹی پر متعین فرمایا جس سے امکانات تھے کہ دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو مستقبل کے لیے تیار رہنے کا مکمل حکم دیتا ہے۔ تو صرف یہ تیاری کا حکم نہیں تھا، دراصل اسلام کا جو مطمع نظر وہ یہ ہے کہ کوئی خدشہ مستقبل میں، کوئی خطرہ مستقبل میں، کوئی لاس، کوئی ہیزرڈ آنے کا امکانات ہو تو اس کی تیاری، اس کی تدبیر پہلے سے کرنی ہے۔ بارش سے پہلے، سردی سے پہلے، گرمی سے پہلے، پانی کی کمی سے پہلے، سیلاب سے پہلے، جو بھی ممکنہ حادثات و سانحات و خطرات ہو سکتے ہیں اس کی مکمل تیاری کرنے کا اور تیار رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب پانی سر پر آ جائے تب بیدار ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ دشمن کا مقابلہ تو آمنے سامنے کا تھا، لیکن آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو متعین فرمایا، اور یہ فرما دیا تھا کہ کوئی بھی حاضر کو یہ جگہ نہیں چھوڑے، یعنی آپ نے اپنی پشت پر وہ ممکنہ جگہ جہاں سے دشمن کی حرکت ہو سکتی تھی اس کو روکا، اور روکنے کے لیے آپ نے یہ کام انجام دیا۔ غزوہ احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ابتدائی طور پر مکمل غلبہ عطا فرما دیا، مکمل فتح عطا فرما دیا، اور جب مکمل فتح ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے آپ نے فرما دیا تھا کہ آپ نے اپنے جگہوں پر قائم رہنا۔ جب دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے تو مسلمانوں نے عمومی گمان یہ کیا کہ ہم جیت گئے۔ جو جیت جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب دشمن کے جو چھوڑے ہوئے مال کو، مال غنیمت کو حاصل کیا جائے، تو صحابہ اس سے لگے۔ جو تیر اندازوں کا دستہ تھا اس نے بھی جب یہ دیکھا کہ مسلمان اسلام پر لگ چکے ہیں تو انہوں نے اپنے طور پر یہ خیال کیا کہ اب جنگ ہم جیت گئے، لہٰذا جو سرکار کی ہدایات تھی وہ جنگ تک تھی، جنگ تو مکمل ہو گئی، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑنا چاہا۔ تو جو قائد تھے
انہوں نے فرمایا کہ سرکار نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ ہر حال میں کوئی بھی کنڈیشن میں تم نے جگہ نہیں چھوڑی۔ تو ان لوگوں نے، جو لوگ جن کا ذہن اس طرف ہو گیا تھا کہ یہ حکم تو ہے، آپ مانتے تو ہیں، پر یہ اس وقت تک تھا جب تک جنگ ہو رہی تھی، اب تو جنگ ہو گئی، انہوں نے نہیں مانا اور پھر وہ اپنی جگہ چھوڑ گئے، سوائے چند ایک صحابہ جناب سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب کو رسے کے قریب رک گئے۔ اور یوں دنیا نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ بھاگتا ہوا جو کفار قریش کا لشکر تھا، اس کا ایک دستہ خفیہ طور پر، جس میں کریمہ بن ابی جہل، خالد بن ولید اور ان جیسے افراد تھے کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پیچھے سے پلٹ کر آئے اور آنے کے بعد جو مسلمانوں نے حملہ کیا، کیونکہ آپ جب تیار ہی نہیں ہوں گے لڑنے کے لیے، ذہنی طور پر پرسکون حالت میں اگر آپ ہو جائیں گے تو آپ سوچیں کہ کیا ہوگا۔ انہوں نے حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں جو دستہ متعین تھا، جو بچ گیا تھا، وہ تو شہید ہوا، اور ان کو یہ موقع ملا کہ رسول اکرم آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے، یہاں تک کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ایک غار میں کھو کے اندر، الحمدللہ مجھے اس جگہ اس کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کھو کے اندر تھے، تشریف لے گئے تھے، لوگ جنبے سے استعمال نہیں کرتے، اور جو جانشار مسلمان اس وقت وہاں تھے انہوں نے آپ کو گھیر لیا تھا۔ اسی دوران میں کیونکہ مسلمان مذاہب تو بے خوف ہو چکے تھے، یعنی اب کو خطرہ نہیں تھا ان کو، اس صورت کے اندر دشمنوں نے ان پر حملہ کیا تو وہ تتر بتر ہونے لگ گئے۔ البتہ چند جانشاران تھے جنہوں نے سرکار کو گھیرے رکھا، جن میں جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور ان کے لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ اے سعد، فدا ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے تو تیر چلاؤ۔ تو پھر وہ تیر چلاتے رہے، اور حضور کے جو تیر کی جو رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں سے سرکار تیر نکال کر عطا فرماتے رہے اور تیر چلاتے رہے۔ تو یہ کیفیت طاری تھی، مسلمانوں کو بہت شدید جسمانی نقصان پہنچا، اور جتنے مسلمانوں نے غزوہ بدر کے اندر کفار کو قتل کیا تھا، اتنے ہی 70 مسلمان غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے۔ اب جب یہ ہوا تو کفار قریش نے نعرہ لگایا ہم تو ہم جیت گئے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بعد میں فتح تو عطا فرمائی، لیکن جس جانی نقصان کی کا جو معاملہ تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک ہی جنگ میں 70 کافروں کو آپ مارے اور دوسری جنگ میں 70 مسلمان شہید ہو جائیں، جس میں سیدنا علی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا صورتحال ہوئی۔ تو اس کیفیت میں جب مسلمانوں نے بظاہر بعد میں تو کافروں کو بھگا دیا، وہ بھاگ گئے، لیکن وہ فتح کا جشن مناتے ہوئے گئے کہ جناب ہم جیت گئے۔ مسلمانوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، اور ایسی کیفیت تھی جسے کہتے ہیں کہ بندہ تھکن سے چور ہو جاتا ہے، کیونکہ تھکن کا تعلق جسمانی مشقت سے تو ہے، اصل تو روحانی مشقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس عالم کو دیکھا، کیونکہ وہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم سست ہو جاؤ، کمزور پڑ جاؤ، اپنی طاقت کو مت چھوڑو اور غم نہ کھاؤ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ایسی کیفیات مسلمانوں میں آتی رہی، اور خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سرکار خود تشریف فرما تھے، غزوہ بدر سے لے کر غزوہ حنین تک صرف احد میں یہ معاملہ ہوا، اور ایسے ہی کم و بیش معاملہ غزوہ حنین میں ہوا، اور جب مسلمانوں نے اپنے اندر تھوڑی سی کمزوری دکھائی تو باقی تمام غزوات میں تو فتح یاب ہوتے رہے، لیکن ان دو کے اندر مسلمانوں کو اگرچہ بعد میں فتح تو ملی، مگر جانی نقصان اور دیگر نقصانات، اور سب سے بڑا نقصان جسے آج کل کہا جاتا ہے وہ ہے ریپوٹیشنل ڈیتھ۔ آپ کی جو ایک کہنا چاہیے کہ جو ایک وقار ہوتا ہے اس کو دھچکا لگتا ہے،
آپ کی ساتھ کو دھوکا لگتا ہے. تو ایک ریپوٹیشنل رسک مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں ہوتی. تو ان دو جگہوں میں حیثیت تو بظاہر اگرچہ ہم سے شکست نہیں کہتے لیکن عملاً تو دیکھا جائے تو مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پچھلی امتوں کے حالات بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہلکے کمزور نہ پڑو, ہلکے نہ پڑو اور تم کمزدہ نہ ہو, حزن و ملال میں نہ رہو کہ کیا ہو گیا, بلکہ تم غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو. اپنے ایمان کو مجتمع کرو جس طرح وقت کے اندر مسلمانوں نے کیا تھا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو غلبہ ملا تو نہ صرف یہ کہ غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا غزوات خلفائے راشدین ہو یا مابعد بنو امیہ یا بنو عباس اور اسی طریقے سے سلاطین عثمان ہوں, آپ دیکھیں مسلمانوں نے جب بھی اپنی کمزوری کو دور کیا اور اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھا تو انہیں کوئی غم کبھی لاحق نہ ہوا اور کوئی ہمیشہ غالب آئے. تو یہ کیفیت مد نظر کی ہوتی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنوں کو تبدیل فرماتا رہتا ہے.